أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی مختصر مگر بڑی جامع آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہماری سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 37 کی آیت نمبر 268 ہے. حالانکہ اس آیت کے بعد آیت نمبر 269 جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے ساتھ اس آیت کو بھی لے لوں، مگر جو آیت نمبر 269 ہے اس کے بعد والی آیت وہ بھی اتنی جامع ہے کہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو الگ درس لیا جائے، کیونکہ یہ آیت عام طور پر مسلمانوں میں اس آیت کا یہ آیت بہت مشہور ہے. اس آیت کو حوالے کے طور پر بہت لوگ دیتے ہیں. آیت نمبر 269 ایک روانگی میں صرف آپ کے آگے آیت پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تو اس میں حکمت عطا کیے جانے کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا. یہ آیت عام طور پر مسلمانوں میں یہ آیت بہت مشہور ہے، بہت زیادہ حوالے کے طور پر ریفرنس کے طور پر دی جاتی ہے. بعض لوگ تو اس آیت کا معنی و مفہوم ہی غلط لے لیتے ہیں، بعض لوگ دلیل کے طور پر تو پیش کرتے ہیں مگر اس کا معنی و مفہوم سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو اگلے درس میں رکھوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ صبح سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے لگاتار اندرونی بخار ہونے کی وجہ سے میں نے بہتر سمجھا کہ ایک ہی آیت کو لیا جائے اور اسی کو مکمل کیا جائے. آیت نمبر 268 اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر الشیطان یعدکم الفقر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عام طور پر مومنوں سے مخاطب ہو کر، بالخصوص مومنوں سے مخاطب ہو کر، کیونکہ آیت کی ابتدا اس سے پہلے کی جو ہے رکوع نمبر 37 کی جو ابتدائی آیت اس میں یا الذین آمنوا کہا اللہ نے، اور یہ آیت بھی انفاق فی سبیل اللہ کے ہی تعلق سے ہے، خرچ کرنے کے ہی تعلق سے ہے. بہت ہی زبردست بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. میں سمجھتا ہوں یہ آیت جس کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ العزیز وہ کبھی شیطان کے چنگل میں اور اس کی پکڑ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ، یا اگر آ گیا تو انشاءاللہ بہت جلد وہاں سے نکل جائے گا. کہ آیت بڑی اتنی اہم ہے. کیا کہا اللہ نے؟ واللہ یعدکم الشیطان یعدکم الفقر. اے ایمان والو، شیطان وعدہ کرتا ہے. یعیدکم وعدے سے بنا ہوا لفظ ہے. یعیدکم
تم سے وعدہ کرتا ہے الفقر یعنی فقر، فاقہ کشی، غریبی، محتاجی کا۔ وعدہ کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ کا مطلب یہ ہے ڈراتا ہے، یا اگر اس کو وعید سے بنا ہوا لفظ لے لیں، الشیطان یعیدکم، وعید یعنی ڈرانا، بے شک شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ کس سے؟ فقر سے، یعنی خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب انسان مومن، ایمان والا مسلمان جب خرچ کرنے کے لیے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ مت خرچ کر، خرچ کرے گا تو کنگال ہو جائے گا، قلاش ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ جب بھی انسان دینے کی کوشش کرے گا ایک ایسا وسوسہ اور برا خیال انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، جس سے ہو سکتا ہے انسان اس کو اگر قبول کر لے تو وہ دینے میں ہچکچاتا ہے یا پھر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ آیت بھی عام طور پر صرف ظاہری معنی مفہوم سے تھوڑا غلط سمجھی جاتی ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ فحش کا، برائی کا، گندی باتوں کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ اس کے ظاہری معنی ہیں۔ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ تو ہے واقعی شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، فحش اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے، مگر اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی اوپر کی آیتیں نیچے کی آیتیں جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس ضمن میں نازل کی کہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، اس کی فضیلت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے اس کی فضیلت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ نے یہ آیت اتارا اور کہا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، ڈر دلاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، قلاش ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ جب یہاں پر فقر سے مراد خرچ کرنے سے ہے تو خرچ کرنے کے بعد ہی فقر اور فاقہ کشی اور غریبی ہونے والی ہے، تو پھر آگے کی آیت میں بھی ضرور خرچ کرنے ہی کے تعلق سے ہونا چاہیے، نہ کہ عام مفہوم، کیونکہ آیت کے عام الفاظ کیا ہیں؟ یأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں فحش اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ فحش اور گندی باتیں کیا ہیں؟ یہ بھی خرچ سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا نقطہ ہے اس آیت میں، اس آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے جہاں شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، وہیں پر شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحش اور گندی ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے کا، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے لیے اعلان کر رہا ہے تو مشکل سے 100-200 روپے جیب سے نکلتے ہیں، اس میں بھی 10 خیالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور وہی اگر سنیما تھیٹر جانا ہو یا کسی غلط جگہ پر خرچ کرنا ہو تو انسان سوچتا نہیں کہ کیا ٹکٹ ہے اور کتنے میں آئے گا اور خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بنداس کر ڈالتا ہے۔ شیطان حکم دیتا ہے، گویا کہ دونوں اعمال یہ شیطان کے ہیں، اگر انسان قبول کر لے تو وہ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک فقر فاقہ کشی سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو مت، ایک بار تو ہاتھ رکا دیا، اور جب ایسے حالات آئے جہاں پہ فحش، گندے کام ہو، بیجا ہو، لغو ہو، وہاں پر فوراً آ کر دماغ میں، دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہاں خرچ کر دا، سوچ مت زیادہ، یہاں تک کہ اچھے خیالات کو اس کے نزدیک پھٹکنے بھی نہیں دیتا، فوراً دور کر دیتا ہے۔ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فوراً نکال کر خرچ کرتا ہے۔ یہ غلط جگہ پر خرچ کرنے کے لیے وہ حکم دیتا ہے۔ فحش سے مراد، فحش عربی زبان میں گناہ کو ہی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سو یعنی برائی، اور ایک ہوتا ہے فحش یعنی بھی برائی۔ دونوں فرق یہ ہے کہ سو انسان گناہ کرتا ہے،
غلطی ہوتی ہے نا، اس کی حد تک ہوتی ہے. اس کی اس غلطی سے، اس گناہ سے دوسروں کو پریرنا اور نصیحت نہیں ملتی ہے. وہ اپنے ہی اندر اپنے حد تک کی وہ گناہ کرتا ہے. اور ایسے جو گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، ابن آدم خطا کار ہے، ایسے گناہ جو ہوتے ہیں اس کی فضائل بھی آئے ہیں. جو لوگوں سے چھپ کر انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی کر جاتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اس کے فضائل بھی آئے ہیں. میں انشاءاللہ اس طرف نہیں جا رہا. اور ایک ہوتا ہے فحش، یعنی وہ گناہ جو چار لوگوں کے سامنے کیا جائے، چار لوگوں کے ساتھ مل کر کیا جائے، جب وہ کرے تو لوگ بولے واہ، اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ بھی اسی ڈگر پر، اسی نگر پر لگ جائے. کیونکہ اس سے برائی پھیل رہی ہے، اس سے گناہ پھیل رہا ہے. فحش کہتے ہیں پھیلنے والی چیز کو. جیسے کوئی چوری چھپے اگر زنا کر لے تو وہ اللہ کہے کہ توبہ کرے گی. اگر وہ چار لوگ کہیں گے اگر زنا کرے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کی اس سے اور اشتہار خواہش پیدا ہوگی. لگے گا کہ یہ گناہ بہت عام گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا جرم نہیں ہے، تبھی تو لوگ عام طور پر کر رہے ہیں. اسی طرح کالج کے سامنے جا کر لڑکیوں کو چھیڑنا ایک عام بات ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، بھلے وہ کالج پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہوں، وہ کالج کے پاس جا کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. یہ جو گناہ ہے یہ فحش ہے، کہ اس سے دوسروں کو ڈیرنگ ملتی ہے، دوسروں کو ہمت آتی ہے، وہ بھی چھیڑنا شروع کرتے ہیں. اور یہی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جو ہے زنا تک لے جاتا ہے، بلاತ್ಕಾರ تک لے جاتا ہے، گناہ عظیم تک لے جاتا ہے. یہ فحش ہے، یہ پھیلنے والا ہے. یہاں پر بالخصوص شیطان کیا کرتا ہے، ایسے وقت آ کر حکم دیتا ہے، کہتا ہے یہ فحش ہے. اگر کالج پر جا کر چھیڑنا ہو اور گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو کسی سے ادھاری لے لے گا اور بنداس گاڑی میں ڈالے گا اور پہنچ جائے گا. اسی طرح دوستوں کو ٹائم دیا ہے کہ سنیما تھیٹر کے پاس اتنے بجے ملیں گے، حتی المقدور چاہے قیامت آ جائے وہ اس وقت وہاں رہے گا. کچھ بھی کر کے آٹو سے جائے گا، اگر بس کا انتظام ہو گیا تو اچھا ہے چند پیسوں میں، نہیں ہوا تو آٹو سے جائے گا خرچ کر کے، 70 روپے 100 روپے 200 روپے خرچ کر کے. اگر دوست کو بلائے گا، دوست بولے گا میری گاڑی پیٹرول نہیں ہے تو خود کے جیب سے ڈالے گا، بہت آسانی سے کرے گا. اس کا بھی حکم شیطان دیتا ہے، اس کا بھی حکم شیطان دیتا ہے. آئیے انشاءاللہ اس آیت کے ٹکڑے کو مزید ہم سمجھیں گے. آگے کے ٹکڑے کو ہم سمجھتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، یہاں پر جیم ہے، گویا کہ شیطان کے ساتھ جو بات بیان کی گئی وہ مکمل ہو گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جس طرح شیطان وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وعدہ کرتا ہے. کس بات کا؟ مغفرۃ منہ، اس کی طرف سے بخشش کا، مغفرت کا، معاف کر دینے کا اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے، کیونکہ ابن آدم خطا کار ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. تم میرے پاس جب آؤ گے گناہ کر کے، خطا کر کے، میں مغفرت اور بخشش لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں بخش دوں گا. جیسے تم کہو گے اللہ مغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بخش دیا. اتنے فضائل ہیں الحمدللہ احادیث میں، قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بہت زیادہ اس کے فضائل ہے کہ بندہ رب کے آگے جا کر کے اللہ مجھے بخش دے. اتنے فضائل ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے مجھ سے مغفرت مانگے اور مجھ کو فوراً بخش دو. اور افسوس اس کی توفیق کی جلدی ملتی نہیں انسان، کیونکہ جس گناہ کو وہ کرتا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. قرآن میں بھی اس تعلق سے اللہ نے کہا کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے، گناہ اس لیے کرتا تاکہ چھوڑے نہیں اس کو. اب تو چھوڑنے کی نیت جس کی نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اللہ کا توبہ بھی نہیں کرے گا. کہ اللہ کہتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے بخشش کا، معاف کر دینے کا، مغفرت کا. وہ
फज़ला क्या है, और फज़ल का फज़ल क्या है? अल्लाह तबारक इतना रहीम, इतना रहमान, इतना गफूर, इतना रऊफ, मोहब्बत करने वाला कि बंदा आकर अपने रब के आगे गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाहों को बख्श देता है बल्कि उसके बदले और नेकी और सवाब भी देता है। अब बताओ, गुनाह करके मग़फ़िरत मांगेंगे तो क्या होना चाहिए? गुनाह माफ होना चाहिए। अल्लाह तबारक इसके बदले उसके और नेकी भी बढ़ा देता है, फज़ला, अपने फजल से और दे देता है। माफी मांगी उसने इसलिए अल्लाह तबारक उसको और बख्श देता है। इसलिए एक बड़ी प्यारी हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि इब्ने आदम खताकार है। इसको गलत सेंस में न लें, सही हदीस बुखारी की हदीस है, सही सेंस में लें और इसका फ़ायदा उठाएं। आप सल्लल्लाहु कहते हैं इब्ने आदम खताकार है, पर बेहतरीन खताकार वो है जो रब से मग़फ़िरत मांगे, तौबा करे। बेहतरीन खताकार है, हर कोई गलती करता है, हर कोई गुनाह कर सकता है, कर रहा है, और बेहतर वो है, बेहतर शख्स वो है जो रब के आगे आए और तौबा करे, मग़फ़िरत मांगे। इसकी बहुत फ़ज़ाइल है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह तबारक तआला वुसअत वाला, इल्म वाला है। वुसअत क्या है? बहुत ढील देता अल्लाह तबारक तआला। कुरान में अल्लाह ने कई जगह पर कहा कि जिस तरह इंसान अपनी भलाई के लिए जल्दबाजी करता है, अल्लाह भी उसके साथ अगर जल्दबाजी करे, उसके गुनाहों को ऐसे पकड़े तो ये कहीं भाग ना सके, बहुत बुरा हाल हो जाए इसका। फिर भी अल्लाह तबारक तआला क्या करता है? ढील देता है। अल्लाह इंतजार करता है कि कभी ना कभी मेरा बंदा आएगा, मुझसे मग़फ़िरत मांगेगा। इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह जो शैतान के ताल्लुक से जो है वसवसों के ताल्लुक से बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह आप कह के रखता हूँ। अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र वयअमुरुकुम बिल फ़हशाअ। शैतान क्या करता है? वईद, डराता है फ़क़्र और से, फाका कशी से, तंग दस्ती से। खर्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसी तरह गलत जगह पर खर्च करने पर हुक्म देता है, फहश बुराई का हुक्म देता है, ताकि इंसान का पैसा ज़ाया और गलत जगह पर खर्च हो। यानी शैतान भले काम में माल खर्च करना हो तो शैतान डराता है। भले काम में, नेकी काम में अगर माल खर्च करना हो तो शैतान क्या करता है? डराता है। डराता है कि बस तुम तलाश हो जाओगे, फ़कीर हो जाओगे। लेकिन बुरे काम पर खर्च करना हो तो ऐसे अंदेशों को नज़दीक नहीं भटकने देता। बुरे काम अगर करवाना हो तो ऐसे जो अंदेशे आते हैं, जिससे खर्च करूं या नहीं करूं, ऐसे सवाल उठता ही नहीं दिमाग, खर्च कर जाता है। ऐसे अंदेशों को नज़दीक भटकने नहीं देता। एक बात आप गौर कर सकते हैं, जो बातें आप कह के रख रहा हूँ, इससे एक चीज़ क्या मालूम हो रही है हमको? इससे पहले कि हम बात को समझें, इस बुनियादी बात को समझ लें। शैतान क्या है? अगर हम इसको नहीं समझ सकते हैं तो ये आयतें भी नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोगों ने शैतान का ये तारुफ करवाया कि जो बुरा नफ्स है वो शैतान है, इसलिए अच्छा करे तो भी इंसान, बुरा करे तो भी इंसान। अच्छा करे तो भी इंसान, बुरा करे तो भी इंसान। अच्छा और बुरा दोनों मात्रा इंसान के अंदर मौजूद है। तो बुराई आती है वो उसी की तरफ से, उसका बुरा नफ्स होता है, जबकि ये तारुफ सही नहीं है, ये उसका तस्वुर सही नहीं है। शैतान क्या है? शैतान बुरी चीज़, बुरा हुक्म देने वाले को शैतान कहते हैं। और ये एक मखलूक है। क्या है? मखलूक है, जिसको कहते हैं जिन, और अरबी ज़ुबान में जिन कहते हैं नई दिखाई देने वाली चीज़ को। ये शैतान दिखता नहीं है। दुनिया में बहुत ही बुनियादी बात आप कह के रख रहा हूँ, दुनिया में दो ही मखलूक़ात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अक़ल और समझ दिया। दो ही मखलूक़ात, बाकी किसी मखलूक अल्लाह ने अक़ल और समझ नहीं दिया। सबका एक प्रोग्रामिंग शेड्यूल अल्लाह ने फिट कर दिया है, बस उसी के मुताबिक करते हैं। सोच समझ कर कभी फैसला नहीं करते। मिसाल के तौर पर गाय, अल्लाह ने अकल नहीं दिया उसको, जानवर है। जब वो जहाँ घास खाती है वहाँ पर अगर गलाजत पड़ी हो तो भी खा लेती है, वो तरद्दुद नहीं करती है, क्योंकि इसके पास अकल नहीं है, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है। मगर दो मखलूक़ात ऐसी जिसको अल्लाह ने अकल से नवाजा, एक इंसान, दूसरा जिन। इन्हीं पर अल्लाह ने शरीयत की पाबंदी भी लगाया। शरीयत की पाबंदी अल्लाह ने इन्हीं दोनों पर लगाया, क्योंकि ये
اختیار رکھتے ہیں اچھے یا برے کے سلیکٹ کرنے میں، چوز کرنے میں، پسند کرنے میں. اس لیے اللہ نے شریعت بھی ان کے اوپر رکھا. اب دونوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جن کو دیکھ نہیں سکتا. عربی زبان جن کہتے ہی نہیں دکھائی دینے والی چیز کو، مگر جن انسان کو دیکھ لیتا ہے. نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے کام بھی کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک دو حدیث سے نہیں، بے شمار حدیث سے اور قرآن مجید کی بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن، یہ جو شیطان ہے، یہ انسان کو تکلیف بھی دیتا ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جن انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون، صحیح بخاری کی حدیث، خون کی طرح دوڑتا ہے. ہم لوگ کہیں گے ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو، ہم نے کبھی اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، ہم کیوں مانیں؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، کیا کہا اللہ نے؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں اس طرح اٹھیں گے جیسے یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جن نے، شیطان نے اس کو چھو کر خبتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. بنیادی بات ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ دے رہا ہوں، ورنہ ٹاپک کے باہر نہیں جا رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت میں اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کر خبتی پاگل کر دیا ہو. یہ آیت سے بس موٹا سا عقیدہ یہ نکلا کہ اگر جن کسی کو چھو لے تو اس کا نا پاگل پن ہو سکتا ہے. اسی لیے عربی زبان میں اس کو جنون کہتے ہیں، کیونکہ جنون پاگل پر بھی دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے. تو جن کے چھونے سے یا جسم میں سرایت کر جانے سے، یہ کوئی خیالی پلاؤ علی فلر کی بات نہیں سنا رہا ہوں، ان گنت دلائل ہے اس کا، ان گنت دلائل دیتے دیتے میں تھک جاؤں گا. آپ سنتے تو تھک جائیں گے، اتنے دلائل، کوئی علی فلر کی کہانیاں نہیں ہیں. تو جن ہے شیطان وہ انسان کو مس کرتا ہے، چھوتا بھی ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے. یہ جو جن ہے اسی کے تعلق سے یہاں پر اللہ نے کہا یہ تمہیں ڈراتا ہے. اسی لیے اللہ نے شیطان جو بات ڈالتا ہے اس کو سورہ ناس کے اندر کہا کہ وہ وسوسہ ہے. کیا ہے؟ وسوسہ ہے، جو شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے. عربی زبان میں الوسوسن کہتے ہیں، الوسوستن کہتے ہیں خفیہ آواز کو. عربی زبان میں خود الوسوستن کہتے ہیں خفیہ آواز کو، جس کو انسان جب سنتا ہے، حیرت انگیز بات ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ایسا سوچ رہا ہے. کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیونکہ جو چیز دکھائی نہیں دے رہی، جو چیز بول رہی ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خود کا خیال ہے. یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تلاش ہونے سے، فقیری اور تنگ دستی آنے سے. اب آپ بتاؤ، شیطان بول رہا ہے، معلوم ہے کہ شیطان بول رہا ہے، تو کوئی اس کی بات پہ عمل کرے گا؟ معلوم ہے کہ شیطان بول رہا ہے، کوئی عمل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے شیطان بول رہی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کو، اس کو لگے گا کہ میرے خیالات ہیں، اس لیے ان پر عمل کرتا ہے. تو اب بات واضح ہو گئی. اللہ کہتا ہے اس میں شیطان کے تعلق سے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک بھی پھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ ان کے خفیہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم کے دھڑلے سے خرچ کر ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے انسان؟ جب برے وسوسے آتے ہیں اور غلط جگہ پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان اچھی باتوں کو نزدیک آنے دیتا. اب کوئی کہیں گے یار کون سی باتیں چل رہی ہے، حقیقت ہے شیطان ایسا کرتا ہے. اللہ نے اس کو بہت صلاحیتیں دیا ہے، ایک نہیں دو نہیں کئیوں احادیث ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بری جگہ پر خرچ کرتے وقت اس کو دھڑلے سے خرچ کرنے پر اکساتا ہے، بڑی سے بڑی رقم بھی انسان دے دیتا ہے. چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا کوئی کسی کار خیر کے لیے جب کوئی چندہ لینے کے لیے آتا ہے، پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 روپئے کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے. 100 روپئے دوں گا، 200 روپئے دوں گا تو میرے خرچے پر کیا اثر پڑے گا، 10 بار سوچتا ہے. اتنا ہی نہیں، اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا بھی ہے.
دوڑاتا ہے، پلٹاتا ہے، بولے ایک نہیں کل آؤ، کل نہیں پرسوں آؤ، میں انشاءاللہ نکال کے رکھ دوں گا. 100-200 کی بات ہوتی. جتنے بھی مدرسے مسجد کے لیے یا کسی کار خیر کے لیے اگر کوئی مدد مانگ رہا ہے تو وہ کچھ لاکھوں میں کروڑوں میں نہیں مانگتے، 100-200 یہاں تک کے بعد تو 10 روپے مانگتے. اس میں بھی انسان بہت سوچتا ہے اور ٹالتا رہتا ہے. لیکن یہی شخص جو کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے اتنا سوچ رہا تھا، یہی شخص سنیما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے حال میں جب پھنستا ہے، شراب کیس میں، مقدمے میں، کسی مقدمے پھنس جاتا ہے، کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب پھنس جاتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اس سے کسی قسم کے ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور بھی نہیں ہوتا. دیکھو آپ، برائی کے لیے خرچ کرنا ہو تو کہیں نہ کیسے ادھاری میں لے کر خرچ کرے گا، یا جو پیسہ ہے بلا سوچے سمجھے بلا کسی ہچکچاہٹ کے خرچ کر دے گا. نیکی کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت سوچتا ہے، بہت سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، لوگوں شیطان تمہیں فقیری، تنگ دستی سے، خلاشی سے ڈراتا ہے، مگر تم مت ڈرنا. جب نیک بات ہو، کار خیر ہو خرچ کرنے کا تو بلا سوچے سمجھے خرچ کر دو. جیسا کہ پچھلے درس میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو ہم اس کی 10 انکوائری کرتے ہیں، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کون سے گاؤں سے آئے، صحیح ہے یا نہیں ہے. دیں گے کیا آخر میں 10 روپے 50 روپے بس، جبکہ اس کی مدد ہی پوری نہیں ہونے والی ہے، پھر بھی انکوائری تو نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جب جہاں نیک کام خرچ، نیک بات آ گئی، نیک کام آ گیا، کار خیر آ گیا، خرچ کرو آپ بلا سوچے سمجھے، کیونکہ وہ اصل میں آپ اس فقیر کو نہیں دے رہے ہیں، اصل میں آپ قرض حسنہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دینے والا ہے. تو اللہ کہتا ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، شیطان کے اگر اس چال میں اگر آ بھی جاؤ، تم سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے آؤ میرے پاس، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بخشنے کا. اللہ وعدہ کر رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مغفرت نہیں مانگتے. بڑی پیاری احادیث آئی ہیں مغفرت مانگنے کے تعلق. اگر آپ یقین کریں اتنی احادیث ہے صرف مغفرت مانگنے کے تعلق سے، الفاظ سکھا آپ نے باضابطہ، کیونکہ انسان نہیں سوچ سکتا ہے کہ کس بہتر طریقے سے رب سے مغفرت مانگے. جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اغفر لی جدی و حزلی و خطائی و عمدی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، جدی و حزلی، جو جان بوجھ کر میں نے گناہ کیے اس کی مغفرت مانگتا ہوں، وہ حزلی، ہنسی و مذاق میں جو میں نے گناہ کیے اس کی مغفرت مانگتا ہوں، وہ خطائی، جو میں نے غلطی سے کرا اس کی مغفرت مانگتا ہوں، وہ عمدی، جس کو میں نے دل کے ارادے سے کیا اس کی مغفرت مانگتا ہوں. دیکھو یہ الفاظ انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ ہم سب کو ان 2 حدیثوں کو کم سے کم جو مغفرت کے ہیں استعمال کرنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد پر تیرے وعدے پر قائم ہوں جتنی مجھ میں استطاعت. دیکھو کیا عاجزی ہے، کیا عاجزی ان کے سارے سے بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کرا رب کے آگے. پوری دعا آپ کے آگے نہیں رکھ رہا ہوں، اتنی فضیلت اس کے تعلق سے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ دعا اگر پڑھ کر رات میں سوئے مر جائے، یا دن میں پڑھے اور شام تک مر جائے، تو جنت اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوگی، صرف اس مغفرت کی مانگنے والی دعا سے، اس کی فضیلت. آئیے ایک بڑی پیاری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. حدیث اتنی زبردست ہے اس تعلق سے کہ یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن نسائی الکبریٰ، سنن نسائی الکبریٰ، ایک ہے سیاہ ستہ والی سنن نسائی، انہی کی ایک اور بڑی والی حدیث کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، اس کے اندر حدیث آئی ہوئی اور ایک جگہ پر آئی ہوئی ہے. حدیث اتنی پیاری ہے کہ اس تعلق سے ایک علمی بات آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں. علماء کے اندر اس کے تعلق سے اختلاف تھا، مطلب یہ صحیح ہے نہیں ہے. الحمدللہ جب اس پر جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، جب انہوں نے اس پر اسٹڈی کی، تحقیق کیا، تو اس حدیث کو صحیح اور حسن کہا ہے. کیونکہ دو تین جگہ ہی حدیث آئی ہے، اس لیے اس کی تحقیق ہر کس و ناقص سے نہیں ہو سکتی. جو
اس فیلڈ کے ماہر ہیں انہوں نے، بہت علماء ہیں، ایک دو علماء نہیں، بہت علماء ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے صحیح اور حسن کہا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للشیطان للمہ، ان للشیطان للمہ، بے شک شیطان بھی ایک چوکا مارتا ہے۔ لمہ یعنی خفیہ بات، وہ چیز جو انسان کی طرف پھینکی گئی، چوکا مارتا ہے مطلب برے وسوسے ڈالتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ ان للشیطان للمہ بابن آدم، ابن آدم کی طرف کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک چوکا مارتا ہے، اس کو برائی کا خرچ نہ کرنے کا یا اچھی جگہ خرچ کرنے سے روکنے کا حکم دیتا ہے، اس کو برے وسوسے، اس کی طرف برے وسوسے ڈالتا ہے۔ وللملک لمہ، اسی طرح فرشتہ بھی ایک چوکا مارتا ہے، یعنی کہ فرشتہ بھی ایک اچھی بات کرتا ہے اسی انسان کے ساتھ۔ فَأَمَّا لَمَةُ الشَّيْطَانِ وَإِعَادَ بِالشَّرِّ وَتَقْذِيبُ بِالْحَقِّ، جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو کس بات کا ڈالتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے، حکم دیتا ہے بالشر، برائی کا، شر کا، فساد کا، وتقذیب بالحق، سچائی کا انکار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وسوسے ہر عام و خاص کہہ رہا ہوں میں، چاہے کتنا بھی متقی پرہیزگار انسان کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ برے وسوسے اس کے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے، کس بات کے؟ شر پھیلانے کے، فحش اور برائی کے، اور حق کا انکار کرنے کے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما لمۃ الملک، اور جو فرشتہ جو بات الہام جس کو کہتے ہیں وہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ وہ حدیث میں آئے گا وہ لفظ، تو کیا کرتا ہے؟ وَإِعَادُ بِالْخَيْرِ، تو اچھائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ نیک کام ہے، اس کو کر ڈال، انشاءاللہ تیرا فائدہ ہوگا۔ ایسے خیالات آتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس میرے خیالات ہیں، میری سوچ ہے، نہیں، ہر انسان ساتھ اچھے اور برے دونوں خیالات کی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ وسلم کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے، وہ تصدیق بالحق، اور حق بات کے قبول کرنے کو، اور وہ حق بات کے قبول کرنے کا حکم دیتا ہے، یا حق بات کے قبول کرنے کا الہام کرتا ہے، سمجھاتا ہے یہ حق باتیں قبول کر لے۔ پھر آپ وسلم کہتے ہیں فمن وجد ذلک، اگر وہ اس طرح اچھے خیالات اگر پائے، فلیعلم، تو جان لے، انہ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھے خیالات آئے تو وہ جان لے کہ یہ خیالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا خیال انسان کا ہے، کون سا خیال فرشتے کا ہے، کون سا خیال شیطان کا ہے؟ یہ ایک بڑا معمہ ہے۔ انسان میں تو لوگ کہیں گے ارے میں سوچ رہا تو تم بولے فرشتہ، میری کیا حقیقت ہے؟ انسان سوچتا وہی ہے جس بات کا علم اسے ہو، ہے نا؟ جس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ انسان وہ بات سوچ سکتا ہے۔ اب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کبھی کبھی بسا اوقات ایسے خیالات آ جاتے جس کا علم ہی نہیں ہوتا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ انسان جو برائی سوچتا ہی نہیں ہے اور جو برائی کا ارادہ بھی نہیں ہے، اس کے خیالات آ جاتے ہیں۔ اب کس کی طرف سے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب میرے کو ملے رمضان کے دن میں اور کہا کہ بھائی بڑی عجیب پریشانی ہے۔ بولا کیا ہوا؟ جب میں تراویح پڑھ رہا ہوں، رمضان میں تراویح، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، پہلی رکعت چل رہی ہے، میرے ذہن میں خیال آتا ہے اللہ کو کیوں مانوں؟ کیا خیال آتا ہے؟ اللہ کو کیوں مانوں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا خیال کیوں آ رہا ہے؟ میں اب وہ بندہ جو میرے آگے بیان کر رہا ہے وہ پہلے سے الحمدللہ قرآن حدیث دین کے اس میں ہی مصروف ہے، اس کے ذہن میں ایسا بالکل برخلاف الٹا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ شیطان۔ تو آپ سب کہتے ہیں اگر اچھی چیز اس کے اندر آئے تو جان لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فلیحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ کہے۔
ومن وجد اخرى، اگر وہ دوسری بات، دوسرا خیال اس کے ذہن میں آئے، وسوسہ آئے، برا خیال آئے، فلیتعوذ من الشیطان، وہ شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ ترمذی سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ثم قرأ هذه الآية، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، پوری آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت کو صحیح سمجھنے والی یہی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے، اچھے خیالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب انسان جس کو چاہے قبول کرے، اب برے خیالات قبول کرتا ہے تو شیطان کی تابع ہو جاتا ہے، اچھے خیالات قبول کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، نیک سے نیک تر، متقی سے متقی تر ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ تھی بڑی پیاری آیت۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔